पीती है मेरे बीबिया बानो पुकार है तो है बानो पुकार है तो है पिता काशी मादर पिछा गई साहब क्या नहीं बात साहब बताओ क्या नहीं बात बानों को कसम देके चले शाह नामदार वो प्यास और वधू को सदमा वो इतना दिल था उलट उलट तो कले जाता बेकरार उठे अमरी बगे जवार बार थे और तमी बगे जवार बार थे शबी है पैगंबर हमारे हैं घबराइयो आओ किधर को जवाब दो आओ किधर को चिल्ला रही है जड़ समाज जवाब दो चिल्ला रही है जड़ समाज जवाब दो हसनाया बराए खान निते अकबर जवाब दो बेटा जवाब दो मेरे दिल पर जवाब दो बेटा जवाब दो मेरे दिल पर जवाब दो को थाम लो ये तुम के खैची शे वाला ने चंकी जो बरसते तो भागे सितमशिया शे को नजर पाली अकबर का रावा चिल्लाए कहते है वो कर चश्मदार है जान जिसदार में एकदम जरा ठहरे मौत बेवकत की जवानी पर पटकते हो बार बार आके तो बोल दो के तेरा दिल है बेकरार बेटा तुम्हारी माँ तुम्हारा बेटा तुम्हारी माँ तुम्हारा पहले खड़ी है दरबार तेरे रिश्ते में
کھو بیٹھی 18 برس کے پالے کو روتے
بھائی کے ہے میرے لال کیا غضب ہو گیا اے بادشاہ نے فساد وسائل میں بچ گیا وسائل میں بچ گیا دیووں سے بطن ہو گیا سارا ہاتھ اٹھا کر کہا جو نہ میرے سر کی قسم پاس آ کر ہمیں چھاتی سے لگا لو اس دام سے آئے تمہاری ملاقات سے آئے تمہاری ملاقات یہ گھر شاہ کے زبان سے دیکھا ہم نے پرد میں آ کے زبان پرد میں آ کے زبان بال کیوں بکھرے کیوں پھینک دی سر پر سے ردا نیل کیوں سینے پہ ہے کیوں ہے گریبان پٹا کیوں میں پا مدی ہو یہ پیسر تم پا پیدا شاہ دنیا میں سلامت رہے گا شاہ دنیا میں سلامت رہے گا اٹھ گئی ناس و غم سے نکالو اماں میں تو جیتا ہوں میرے کو سنبھالو میں تو جیتا ہوں میرے کو سنبھالو جھوٹ ہے میں نے تو ہرگز نہیں بچی کھائی تک بیٹے کو تقدیر سلامت لائی جے کے حضرت بندن میرے گائے جے کے حضرت بندن میرے گائے میں کسے پہلے ہو ماتم یہ زبور ہے اماں میرے کمرہ کا بات ہو ہے ماں میرے کمرہ کا بات ہو ہے ماں صدمے سے نہ مر جائے یہ ڈر ہے بیٹا سب تیرے دل کی میرے دل کو قدر ہے بیٹا سینہ تیرا خون بہتر ہے بیٹا پھر یہ کیا ہے زخم جگر ہے بیٹا پھر یہ کیا ہے جو نئے زخم جگر ہے بیٹا سناتا ہے جگر جان چلی جاتی ہے اس لوگ سے تمہیں آتی ہے اس لوگ سے تمہیں آتی ہے پیار کے لاؤ میرا گھر آباد دیکھ لو آنکھوں سے اپنی میں تمہاری اولاد پھر میں دنیا سے جڑوں گے بشا داد کہلاؤں گی رتبہ میرا بڑھتے ہوگا تیرا
اس کے رونے لگا وہ نیک سال ہم سفر کرتے ہیں ہم آپ کو شادی کا بیان ہم سفر کرتے ہیں ہم آپ کو شادی کا بیان ایسا نام ہے جو علی کے نام کے ساتھ تمام موضوعات جمع ہو جاتے ہیں. یہ کسی اور کے ساتھ نہیں, یہ اور کے ساتھ نہیں. نماز کا ذکر آپ کریں گے روزہ مل جائے, روزے کا ذکر کریں گے نماز کے تو میرا ذکر نہیں ہوا.
حج کا ذکر کرو، عمرہ کہے گا میرا ذکر نہ ہوگا، قرآن کا ذکر کرو، انجیل کہے کہ مجھے چھوڑ دیا، بائبل کا ذکر کرو تو توریت کہے اولڈ ٹیسٹمنٹ کہ مجھے چھوڑ دیا، دونوں کا ذکر کرو زبور کہے کہ مجھے چھوڑ دیا۔ ایک موضوع کا ذکر کیا جائے، دوسرے موضوع کو شکوا کہ ہمارے ذکر نہیں ہوا، اس لیے اللہ کے نبی نے کہا علی کا ذکر کرو۔ جب تم علی کا ذکر کرو گے تو علی کے ذکر کے ساتھ نماز بھی ہے، علی کے ذکر کے ساتھ روزہ بھی ہے، علی نے حضرت نماز میں زکوٰۃ دی ہے تو زکوٰۃ کا بھی ذکر ہے، علی نے مشتری دی ہے تو سخاوت کا بھی ذکر ہے، علی میدان میں لڑے ہیں تلوار کا بھی ذکر ہے، کردار کا بھی ذکر ہے۔ ایک علی کا ذکر کر لو تو تمہیں سوال یہ ہوگا کہ کون علی، کہاں پیدا ہوئے؟ کعبے میں، تو کعبے کا ذکر ہو گیا۔ کون علی جو پیدا ہو کر کے قرآن پڑھ رہے تھے، لوگ قرآن کا ذکر ہو گیا۔ کون علی جنہوں نے حالت نماز میں زکوٰۃ دی، نماز میں زکوٰۃ کا ذکر ہو گیا۔ نام ہی علی تو ایک بہانہ ہے، باقی ساری عبادتوں کا ذکر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ نے تمام عبادتوں کا ذکر کروانے کے لیے علی کا نام رکھا ہے، تاکہ تم میرے ولی کے ذکر کے بعد سب کا ذکر کرو۔ اب وہ بڑے بدنصیب لوگ ہیں جو ذکر علی سے دور ہے، وہ نماز سے بھی دور ہے، روزے سے بھی دور ہے، حج سے بھی دور ہے۔ نہیں، بلکہ بات تھوڑی ذرا سا پہلو بدل کے نئے انداز میں یہ کہوں، نماز پڑھتے ہوئے نماز سے دور ہے، حج کرتے ہوئے حج سے دور ہے، قرآن پڑھتے ہوئے قرآن سے دور ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا یا علی حکم کا تقویٰ و ایمان، لفظوں کا کفر و نفاق۔ اے علی تیری محبت کا نام تقویٰ ہے، اے علی تیری ایمان، تیری محبت کا نام تقویٰ ہے۔ یا علی حکم کا، محبت کا نام تقویٰ، اور بغضوں کا کفر و نفاق، تیرے بغض کا نام، دل سے دشمنی کا نام کفر و نفاق ہے۔ اور یہ بھی تو کہا یا علی اگر کوئی عمر نوح کے برابر ہو رہا ہے 950 سال، اب آپ کتنی ایجاد ہے؟ آج کل تو ایج ایوریج ختم ہو گیا، 26-27 سال میں ہارٹ پہ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا ہوا، 27 سال میں ہارٹ پہ، 5 سال میں شوگر، 15 سال میں بھی، یہ تو دور چل رہا ہے۔ پہلے اللہ نے ایک تو موت کو سگریٹ رکھا، کسی بھی ایج میں آ سکتی، وہ تو اللہ کا شکر ہے سگریٹ رکھا۔ اگر اللہ موت کو سگریٹ نہیں رکھتا، سگریٹ رکھا تب تو لوگ خدا ہونے کا دعویٰ کہ اگر سگریٹ نہیں رکھتا تو پتہ نہیں لوگ پلاننگ میں ایک پروگرام بناتے ہیں، اتنے سال عیش و عشرت کریں گے، اتنے سال رنگینیاں کریں گے، اتنے سال آ کے مسئلے پہ بڑھ جائیں گے، اب جانے کا ٹائم آ گیا، اب تو آ جاؤ مسئلے۔ اللہ نے سگریٹ رکھا تو دشمنان اہل بیت یہ سوچتے ہیں کہ بھائی ہم عبادت کر کر کے جنت میں چلے جائیں گے، اور ہماری اتنی طویل عبادت، پتہ چلا کہ 70 سال کر رہا، کوئی 80 سال کر رہا۔ اللہ کے نبی نے کہا یا علی، جس حدیث میں دیکھیے یا علی حکم کا تقویٰ و ایمان، یا علی انت منی کراس البدن، اے علی تو میرے نزدیک ایسا ہے جیسے میرے جسم پہ میرا سر۔ ہر جگہ اکثر حدیث میں یا علی ملتا ہے، یا علی رسول اللہ نے کہا، تو پتہ چلا یا علی کہنا بدعت نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت ہے۔ جو یا علی نہیں کہہ رہے ہو، نبی کی سنت پہ نہیں چل رہے ہیں، رسول اللہ کی کھانے کی سنت یاد ہے، کپڑے کی سنت یاد ہے، لباس کی سنت یاد ہے، سرمے کی سنت یاد ہے، داڑھی کی سنت یاد ہے، مسواک کی سنت یاد ہے۔ نبی علی کا ذکر کرتے تھے، یہ سنت تو سب بھول گئے، ہمیں یاد ہے، اسی کا اقرار کر کے آئے، اسی پہ مریں گے۔ ذکر علی لگے نعرہ حیدری، موضوع ایسا ہے، علی کا ذکر کرو تو نماز بھی ساتھ ہے، روزہ بھی ساتھ ہے۔ علی کو چھوڑ دیا تو نماز چھوڑ دی، کیونکہ ساری نماز، روزہ، ہر زکوٰۃ میں سب کیا ہے؟ جسم ہے۔
اور علی کی محبت اس کی روح ہے. ایک نہیں کو ناتواں جسم 100 سال کا بھی ہوگا تو روح ہونے کی وجہ سے قابل حرکت ہے. اور کوئی 25-30 سالہ جوان پہلوان کا مردہ جسم ہے بیکار ہے، اس لیے کہ روح نہیں ہے. تو تمام عبادتوں کی روح جب محبت اہل بیت ہے تو قیامت میں وہ عبادتیں مردہ ہیں جن عبادتوں کے ساتھ محبت اہل بیت نہ ہو. اسی لیے کہنے والے نے کہا پھر حب اہل بیت عبادت حرام ہے، ظاہر تیری نماز کو میرا سلام. پھر حب اہل بیت عبادت حرام ہے. اور قیامت کے دن جو قاری قرآن ہوں وہ بلائے جاتے ہیں عبادت کرو مگر محبت اہل بیت کے فاؤنڈیشن مضبوط ہونا. آپ کا دیواریں بڑی شاندار فاؤنڈیشن مضبوط نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ چھت بیٹھ جائے گی، دیواریں بیٹھ جائے گی. تو فاؤنڈیشن کا نام ہے عقیدہ. اہل بیت سے محبت، اہل بیت کی ولایت کا عقیدہ مضبوط ہو، اس کے اوپر پھر عمل کی ایک رکھی دیوار اٹھاؤ. اور اگر بنیادی نہیں ہے تو پھر اس کے بعد آپ کتنا ہی خوبصورت تاج محل بنا لو، ریت کا تاج محل ٹکتا ہی نہیں. ٹکنے کے لیے فاؤنڈیشن چاہیے. اسی لیے رسول اللہ نے بار بار کہا یاد رکھو علی کی ولایت، علی کی محبت، میرے اہل بیت سے محبت کرو. یہ جو تاکید کی یہ فاؤنڈیشن کے لیے کی. اب فاؤنڈیشن پہ ہے نہیں. ایک انسان اگر زمین پر اینٹیں بنا رہا ہو بہت دور تک تو پھر بنیاد بھی بنے. بنیاد کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھ نہیں رہے جتنی اونچی دیوار ہوگی بغیر بنیاد کی کبھی کچھ سمجھ نہیں رہے. ہوا کا ایک جھونکا آیا گر گئی دیوالی، یہ کیا ہوگا؟ بتا رہے تھے آپ کو ایک جھونکے میں سب ختم ہو گیا. لیکن چھوٹی سی دیوار فاؤنڈیشن مضبوط تھا وہ کچھ نہیں ہوا. کیوں؟ اس کی بنیاد اچھی. تو محبت اہل بیت کی بنیاد پر تھوڑا سا عمل بھی مضبوطی سے قیامت میں باقی رہے گا. اور اگر اہل بیت کی محبت نہ ہو تو بنیاد کے بغیر عمارت گر جاتی ہے. اہل بیت کے محبت کے بغیر ہمالیہ کے برابر بھی عمل قیامت میں لاؤ گے تو بیکار چلا جائے گا. اس لیے کہ مولا نے فرمایا انا الصلاۃ انا الصوم، میں نماز ہوں، میں روزہ ہوں، میں حج ہوں. انا القبلہ، میں قبلہ ہوں. انا الکعبہ، میں کعبہ ہوں. یہ انا 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 کہتے چلے گئے تو یہ انا کہاں تک پہنچی؟ اللہ نے اس انا کو قبول کر کے کہا یہ میرا نفس ہے. رسول نے علی کے انا کو قبول کر کے کہا یہ میرا نفس ہے. تو رسول نے کہا میرا نفس ہے، اللہ نے کہا میرا نفس ہے. کائنات میں ایک ہی ذات ہے کہ جس پر دو دعوے دار ہے، یہ علی میرا، یہ علی میرا. اللہ کہہ رہا میرا، رسول اللہ کہہ رہے میرا، مومنین کہہ رہے میرا، انبیاء کہہ رہے میرا علی، اولیاء کہہ رہے میرا علی، اقطاب کہہ رہے میرا علی، ابدال کہہ رہے میرا علی، مجبہ کہہ رہے میرا علی، ابرار کہہ رہے میرا علی، سب کہہ رہے میرا علی. اور جو نمازوں میں رات بھر کھڑے ہو کر پیروں پہ ورم لا رہے ہیں وہ کہہ رہے کہ ہمیں علی کی ضرورت نہیں. قیامت کا جب دن ہوگا تو عمل سامنے ہوگا. سامنے خیر عمل ہے، ادھر عمل ہے. خیر عمل علی کا نام ہے، خیر عمل علی کا نام ہے. اب نماز کہاں جائے گی؟ کلو شیء یرجع سے، ہر چیز اپنی اصل پہ لوٹتی ہے. نماز لوٹے گی علی کی طرف کیونکہ نماز عمل ہے، علی خیر العمل ہے. حی علی خیر العمل. حدیث میں کیا کہا گیا؟ حی علی خیر العمل. آؤ خیر عمل علی کی ولایت کی طرف. تو علی کی ولایت خیر عمل ہے، عمل لوٹے گا خیر عمل کی طرف. اب وہ نمازیں جو علی کی ولایت، علی کی محبت کے بغیر ہے، منافقین کی نمازیں، باغیوں کی نمازیں، وہ لوگ پریشان ہو جائیں گے. تو یہاں پہ قیامت کے دن جب اٹھتے ہیں تو بالکل عمل کا دفتر خالی ہوتا ہے. جیسے اب یہاں سے بینک میں ڈالنے کے بعد پتہ چلا کچھ بھی نہیں ہے، زیرو بیلنس ہے. زیرو بیلنس کیسا؟ میں خود ڈپازٹ کیا، زیرو بیلنس کیسا ہوگا؟ تو پے ٹی ایم کا بھی دور آ گیا، زیرو بیلنس کیسا ہوگا؟ یہ سب سائنسی ترقیاں آخرت کی چیزوں کو آبزرویشن میں لا رہی ہیں. آخرت کی چیزوں کو آبزرویشن میں لا رہی ہوگا. زیرو بیلنس ہے تو زیرو بیلنس سے ہو جائے گا.
تو کہا نا سب نے آپ کا اکاؤنٹ خالی ہے, آپ چیک لے کر کے دینا. کتنے کا چیک ہے؟ 1 لاکھ کا ہے, 50,000 کا, 5,000 کا. ارے صاحب آپ کے اکاؤنٹ میں زیرو بیلنس کا مطلب کچھ صحیح نہیں. آپ آئی کیوں یہاں پر؟ تو قیامت کے دن جب اجر تقسیم ہوگا, نماز کا کاؤنٹر ہے, بھائی لے جاؤ نماز, اللہ یہ اجر لے جاؤ, روزہ اللہ یہ اجر لے جاؤ. لوگ بھی اپنا اپنا عبادتوں کا چیک لے کر پہنچیں گے, لیکن وہاں کہا جائے گا آپ نے ڈپازٹ کیا ہی نہیں ہے, اس لیے جب آپ کا تو زیرو بیلنس ہے. بتا کہ وہ جو 5 روپے والا اس کو مل رہا ہے, ہم 50,000 دے کے بھی نہیں لے رہے. صاحب آپ ہی آپ نہیں سمجھے, آپ کا زیرو بیلنس اس لیے ہو گیا ہے کہ علی کی ولایت اور محبت اہل بیت کے بغیر جو عبادتیں کیش کروائی جائیں گی وہ زیرو بیلنس پر آ جائیں گی. اسی لیے تو رسول اللہ نے کہا کہ محبت اہل بیت کے بغیر اللہ کسی سجدے کو, عبادت کو قبول نہیں کرے گا. اب تمہاری مرضی ہے, بغیر بنیاد کے تاج محل بنا لو یا بنیاد کے ساتھ اپنی چھوٹی جھوپڑی ہی صحیح بنی ہے. صلوات پڑھیں محمد محبت اہل بیت کے بغیر جو عبادت ہوتی ہے, اللہ نے کہا زینا لہم الشیطان اعمالہم, شیطان ان کی آنکھوں میں عمل کو زینت دیتا. دکان پہ بڑھ جائے نماز نہیں, دن کی نماز نہیں, قضا ہو گئی. نماز دن کی واجب قضا ہوتی ہے, ہو جائے, مگر وہ جو رات کی خاص نماز ہے جا کے پڑھنے والی وہ نہیں ہونا چاہیے. ارے بھائی اللہ رسول کی دین نہیں ہے. جس کو معبود مانتے ہو اس کی نماز پڑھو. تم نے اپنا حاکم بنا لی, اچھا کیا, اب عبادت بھی بنا لی. اگر عبادت بنا لی ہے تو پھر کعبہ بھی بدل لو. کیونکہ کعبہ جس نے بنایا اس نے تو یہ عبادت بھیجی نہیں ہے. تو جس نے جب بنایا کعبہ, قبلہ بنایا, اس نے جب یہ عبادت نہیں بھیجی ہے تو آپ کر کس کی رہے ہو, کس کی محبت میں کر رہے ہیں؟ تو جس کی محبت میں کریں کہ ارے پیروں پہ ورق ہو گیا, 2 آدمی لے کر کے چل رہے ہیں, چچا کو چلنے نہیں آ رہا, اتنی دیر رات میں کھڑے رہے کہ ایک رات میں قرآن, 2 رات میں قرآن, ایک رات میں قرآن پڑھتے جاؤ. یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ مولا کائنات درس دیا بندے کو قرآن مجید کا. تو لوگ یہ کہتے تھے کہ بھائی علی کے پاس درس میں جائیں گے تو پھر اور کہیں جا ہی نہیں سکتے, تو لہٰذا کیا کرو, سب کے ہاتھ میں قرآن دیتے. علی کے پاس وہاں جا کے کیا کرو, قرآن پڑھو. وہاں جا کے کیا کرو کہ قرآن پڑھو. مجلس میں کیا رکھا ہے, قرآن پڑھو. ماتم میں کیا رکھا ہے, قرآن پڑھو. علم میں کیا رکھا ہے, قرآن پڑھو. ہاں بھائی جب علی ملے تھے تو علی کو چھوڑ کے قرآن پڑھا تھا, آج مجلسوں کو چھوڑ کے پڑھ رہے ہو. وہ قرآن کا مقدر تھا, یہ مسئلہ کا مقدر ہے. لیکن الحمدللہ یہاں پر علی بھی ہے, قرآن بھی ہے, دین بھی ہے, ایمان بھی ہے, کل ایمان بھی ہے, کل ایمان بھی ہے. تو قیامت میں مارکیٹ میں, حشر کے بازار میں, حشر کے مارکیٹ میں اگر سکہ چلے گا تو وہی سکہ چلے گا کہ جس کے رخ پر رجسٹریشن ہوگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے, یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے رجسٹریشن کا نام ہے علی ولی اللہ. اگر یہ ہے تو یہ ہے, یہ نہیں تو ارے صاحب آپ کی کیسے کہہ رہے, جذباتی بات ہے. اللہ نے بھی تو اسی انداز میں کہا یہ نہ پہنچا تو کچھ نہیں پہنچا. علی نماز پہنچائی, روزہ پہنچایا, علی کی ولایت نہ پہنچائی تو کچھ نہ پہنچایا. اس لیے ہم بھی یہی کہتے ہیں خطیبوں سے, ہم بھی یہی کہتے ہیں وائزین سے, ہم بھی یہی کہتے ہیں مقرروں سے کہ بھائی نماز پہ پڑھو, روزے پہ پڑھو. نماز پہ پڑھا, علی پہ نہ پڑھا تو کچھ نہیں پڑھا. پردے پہ پڑھا, علی پہ نہ پڑھا تو عقل پہ پردہ پڑ گیا. حج پہ پڑھا, مولود حرم پہ نہ پڑھا تو کچھ بھی نہیں پڑھا. جیسے رسول اللہ سے اللہ نے کہا یہ نہ پہنچا تو کچھ نہ پہنچا. منبر سے اگر علی کی ولایت نہ پہنچی تو پھر کچھ بھی نہ پہنچا. اور پھر یہ مہینہ جو قرآن کا مہینہ, قرآن ناطق کا مہینہ, جس کو رمضان ماہ رمضان, یہ مت کہا کرو رمضان ہے,
ये कहो माघे रमजान है, रमजान का महीना आया, एहतराम करो। रमजान का महीना आया, रमजान का महीना गया। क्यों? ये शहरुल्लाह, अल्लाह का महीना, रजब मौला का महीना, शाबान रसूलुल्लाह का महीना, रमजान अल्लाह का महीना। रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? कोई भी लफ्ज़ जब तक उसके माना आपके दिल दिमाग में नहीं उतरे उस वक्त तक आपको क्या मालूम होगा है क्या चीज़? रमजान रमजान है क्या? रमजान पूछा गया तो बता। मैंने डिक्शनरी देखी अरबी की लोग उसमें रमजान जो उसका रूट ऑफ द वर्ड है वो रमज है, रमज का रूट है। तो रमज के माना है जला देने वाला पत्थर, ऐसा पत्थर जो गर्म हो उस पर हाथ रखे तो जल जाता है। तो रमजान को रमजान क्यों कहते हैं? तो मासूम ने बताया रमजान को रमजान इसलिए कहते हैं ये मोमिन के गुनाहों को जलाने वाला महीना है। ये मोमिन के गुनाहों को जलाने वाला महीना है। जो अली की मोहब्बत में रोज़ा रखते हैं उनके गुनाह जल जाते हैं, और जो बुग़्ज़ अली में रखते हैं वो रोज़ा नहीं होता, फाका होता। तो अली वाले रोज़ा रखते हैं, फाके वाले क्या करते हैं? फाका आदमी है उसके सामने जब पेश करो खा लेना। अल्लाह ने कहा सियाम इलल लैल, रोज़े को खत्म करो रात पर। रुख को रात नहीं कहते। अगर सियाही की जगह सुर्ख की शफक है, शफक सुर्ख, शफक अहमर, बाकी ये तो उसे गर्ब गुरूब कहते हैं। तो जो गुरूब है वो लैल नहीं है। लैल किसे कहते हैं? जब सुर्खी जाके सियाही में बदले। जब हम रोज़ा खोलते हैं सियाही आती है, जब दूसरे रोज़ा खोलते हैं तो लाली रहती है, सुर्खी बताती है अभी जहन्नम की आग रोशन है रुक जाओ। सियाही बताती है कि अब उठा लो रात इलल लैल। तो हमारा रोज़ा भी कुरान के मुताबिक, हमारी शहरी के कुरान के ये क्या है उठाना में निज़ामुल औक़ात वो सब बाहर की चीज़ें जानते नहीं, हमसे उसका कोई ताल्लुक नहीं। कुरान में रोज़े का भी टाइम है, शहर का भी टाइम है। कुलू वशरबू, खाओ पियो, हत्ता तबय्यन लकुमुल खैतिल अबयद मिनल खैतिल अस्वद। कुरान में कहा खाओ पियो यहाँ तक के सफ़ेदी सियाही सफ़ेदी से बदल जाती है। सफ़ेदी का मतलब ये रात की सियाही जाती है जब सुबह सादिक, सुबह के आसार शुरू हो जाए, हाथ रोक लो, अजान से पहले रुक जाओ, अजान होने से 5 मिनट पहले हाथ रोक लो, बात खत्म हो गई। अजान सुबह एलाने रोज़ा है या अब आप हाथ रोक लीजिए, 2:30 बज गए हो गया टाइम, 4 बज गए हो गया टाइम, बेटा टाइम। जब घड़ियाँ नहीं थे भाई, जब वॉच नहीं थी, जब क्या करते थे? तो ये पुराने मजीद में शहर का भी वक्त है, इफ्तार का भी वक्त है। देखा देखी इनका उनका अपने करने की शुरू हो गए, कायदा बनना लोग वो देखते देखते बाजू मक्का मस्जिद है वहाँ जाने की नमाज पढ़ना शुरू कर दी। अरे ये क्या हो गया? वहाँ भी नहीं, अरे जाफरी मस्जिद छोड़ के वहाँ कहीं क्यों पढ़ रहे भाई? नहीं वो भी अपनी है तो काबा भी अपनी है। वहाँ का शक है आपको? काबा किसकी जन्मभूमि है? मौला की जन्मभूमि है। काबा भी हमारे है। वैसा चीज़ का कानून होता है। अच्छा पूछा गया मौला ये जो रमजान है इसमें जो रोजे रखे इसकी इल्लत वजह क्या है? मौला ने कहा तुम क्या समझते हो? अल्लाह तुम्हें भूखा देखना चाहता है। अगर वो भूखा देखना चाहता तो जिंदगी भर का रिस्क नहीं देता। अगर तुम्हें प्यासा देखना चाहता तो बादल क्यों बरसाता? अगर तुमको प्यासा देखना चाहता तो न समंदर होता न पानी होता। भूखा देखना चाहता तो जमीन को हुक्म नहीं देता कि अनाज न देता। है क्या रोजा? इसलिए रखो क्षेत्र से लोग मल्लाया रोजा इसलिए रखो ताकि तुम्हारे अंदर वो जो गरीबों की गुर्बत का एहसास हो, भूखे की भूख का एहसास हो, प्यासे की प्यास का एहसास हो। अगर एक आदमी अमीर है कबीर है उसको क्या पता बाहर क्या होता है, उसे क्या पता भूख क्या होती है? वो चांदी की रिकार्डी में सोने के चम्मच से खाया बचपन में। अब उसके सामने तो आके बोले अरे साहब मुझे भूख लगी है। मुझे नहीं पता साहब ये भूख क्या होगी, मुझे कभी देखे ही बड़ों से सुना ही। हम लोग तो पूरे नवाबी के औलाद हैं, मुझे क्या पता? चलो किसको नहीं मालूम है भूख क्या होती है?
اللہ نے کہا روزہ رکھ. روزے میں جب بھوک کی شدت پیٹ میں محسوس ہونے لگے تب محسوس کر کسی غریب کی بھوک کیا ہوتی ہے، غربت کیا ہوتی ہے. اسی لیے حکم ہوا روزہ احساس کرنے کے لیے، اور روزہ کوانٹٹی کے لیے نہیں ہے. آج 10 ہو گئے، ہاں ہو جاتے 20 بھی ہوئے، یہ کوانٹٹی نہیں، کوالٹی کا نام ہے. اللہ کوالٹی دیکھنا چاہتا، کوانٹٹی دیکھنا نہیں چاہتا. کوانٹٹی فارمیلٹی ہے. سیر کرے، فجر پڑھے نہیں پڑھے، افطار سے پہلے اٹھ گئے، ایک نماز کے ٹائم میں دونوں نمازیں پڑھ کے پھر لیٹ گئے، اس کے بعد اسما آئیکم کی طرح اٹھے. شان علاج بچوں کو ہلاتے نہیں. ارے اٹھ جاؤ بیٹا، ہو گیا ٹائم ہو گیا، کر لو افطار. فوری افطار کرتے نکلا دوستوں میں تو پھر خیر میں اس کا نام یہ سب کیا ہے، بیماری پیدا کر لیتے ہیں. خالی دنوں میں جتنا کھاتے اس سے زیادہ رمضان میں کھاتے. نام سے بھوکا رہے، شہر میں کھا رہے ہیں، افطار میں کھا رہے ہیں، حلیم کھا رہے ہیں، حدیث کھا رہے ہیں، دہی بڑے کھا رہے ہیں، پھر کرنے جا رہے ہیں، کرنے جا رہے ہیں، پارٹیاں دوستوں کی. اس کے بعد پھر شہر میں تو خالی دنوں سے زیادہ کھا رہا ہے. تو احساس کیا ہوگا؟ یہی وجہ ہے کہ انہیں جتنا پیسہ اپنے بھرے پیٹ پر خرچہ کر رہا اسے کسی غریب سامنے آ کے بولا بھائی پیسے مت دو، چھوٹا سا بچہ اس کو کھانا کھلا دو. نہیں، آگے بڑھنے کے بعد دوست کو کھلاؤ. اور روزہ کیوں ہے؟ روزہ احساس پیدا کرنے ہے. اگر روزہ رکھ کے احساس نہیں ہو رہا تو وہ روزہ کا ہے، تو احساس پیدا نہیں. آگے کوئی پانی پیو تو پھر تب یاد کرو کہ پیاس کیا ہوتا ہے. اور اسی احساس کا نام ہے کربلا. امام نے کیا کہا؟ جب ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس ہو جاتی ہے. اب یہ موسم تو ایسا ہے چلتے پھرتے مجلس ہو، نہ سلام، نہ مرثیہ، نہ منبر، نہ لاجنا. شدت کی پیاس ہوئی، جب پانی مل گیا، تھوڑا سا پانی آپ نے لیا، امام حسین یاد آ گئے تو آنکھ سے آنسو مجلس ہو گئی. مجلس احساس کا نام ہے. جب مولا یاد آئے آنکھ میں آنسو آ گئے مجلس ہو گئی. ورنہ طویل مسائل پڑے اور اس کے بعد میں رونا نہیں آیا تو کیا کرے؟ مجلس احساس کا نام ہے، دنیا احساس کا نام ہے. اس لیے مولا نے کہا جب کبھی ٹھنڈا پانی اپنے بھی مرثیہ حضرت علی اکبر علیہ السلام پر بس ایک منظر رکھو اور مجلس تمام ظاہر سی باتیں کافی وقت. 2 منظر ہیں میرے سامنے، اس کو پڑھ دیتا ہوں اور یہی ربط مسائل میں بھی احساس کی بات. پہلی بات تو یہ ہے کہ شہزادی علی اکبر ہے اور مدینے میں ہوتا ہے. کتابوں میں نے پڑھا ہے اکثر راتوں کو اٹھ کر کے مولا حسین اپنے بیٹے کو سلانے بیٹھتے اور مسلسل چہرہ شہزادی لیلا کہتی کہ میرے والد آپ میرا بیٹا ہے، کبھی سفر پہ بھی نہیں جا رہا، آپ اسے مسلسل اس طرح کیوں دیکھتے ہیں؟ کہ لیلا یہ میرا بچہ میرے نانا کی شبیہ ہے، اس کے گیسو، اس کے سونے کا انداز ایسے لگتا ہے جیسے میرے نانا رسول اللہ، اور اس کے بدن سے خوشبو بھی نانا کی ہے. تو میں اکثر راتوں میں اٹھ کر کے نانا کے پہلو کو جا کر رہا، آج مجھے یاد آتی ہے نانا کی تو اس کے سرانے بیٹھ گیا. کہیں آپ کا بچہ دن میں بھی تو آپ کے سامنے ہوتا تھا، دن میں ہوتا ہے مگر میں اس کا چہرہ نہیں دیکھتا ہوں. جب کبھی بلا کے بات کرتا ہوں تو اتنی گردن جھکا کے بات کرتا ہے کہ چہرہ نظر نہیں آتا. یہ ادب ہے حضرت علی اکبر کا. سیکھو اپنے ماں باپ سے گفتگو کیسے ہو، حضرت علی اکبر سے سیکھو. اور پھر حضرت علی اکبر کو بات مولا اکبر سے کچھ بات کرنی. جی بابا مجھ سے کوئی حکم نہ بات کرنی حکم نہیں. جی بابا فرمائیے. اکبر تمہارے دوست ہیں؟ جی باہر کھڑے ہیں، آتے تو ہیں. اکبر کیا تمہارے دوست اپنے بابا سے اچھی سواری نہیں مانگتے؟ مانگتے ہیں بابا. اچھا لباس نہیں مانگتے؟ یمن کا بھنگا چاہیے، یمن کی چادریں جی بابا مانگتے ہیں. تم بھی مجھ سے کبھی کوئی اچھی سواری، اچھا اونٹ، اچھا گھوڑا نہیں مانگا، اچھا لباس نہیں مانگا؟
اکبر تم جوان ہو، تمہاری جوان دوست ہے، مجھ سے کبھی مانگ لیا کرو، تمہارا باپ ہو، مجھے اچھا لگے گا کہ میرا جوان بیٹا مجھ سے کچھ مانگ رہا ہے۔ حضرت علی اکبر نے سر اٹھا کے کہا، آنکھ میں آنسو تھا، بیٹا کیا بات ہے؟ ارے بابا جسے اللہ نے آپ جیسا باپ دیا ہو، اس کے ہوتے مجھے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ حضرت علی اکبر کے قریب ہوئے، کلیجے سے لگا کے آنکھوں میں آنسو مولا کی کیا کہ میرے لال جسے اللہ نے خود جیسا بیٹا دیا ہو، وہ باپ کبھی غریب نہیں ہے۔ یہ ہے مطلب، یا حسین مسلسل کہہ رہے ہیں کچھ مانگ اکبر کچھ مانگ، اب وہ ہے کربلا۔ جہاں حسین نے کہا نہیں کہ کچھ مانگ، اکبر آئے رن سے، جنگ کرتے کرتے زخموں سے چور ہو گئے، میرے لال کیسے آنا ہوا؟ جنگ لڑو کا بابا آپ کہا کرتے تھے مجھ سے۔ اب حسین سمجھ گئے مگر کہا کہہ سکتے تھے نا، ہاں بیٹا مانگو نا، خاموش رہے۔ کہا بابا آپ اکثر کہا کرتے تھے مجھ سے کچھ مانگو، بابا میں کچھ نہیں مانگتا تھا، تھوڑا سا پانی قسم خدا کی مسائل ہو گئے۔ اگر کسی کا بیٹا باپ سے پانی مانگے اور باپ پانی نہ دے سکے تو اس سے بڑی غربت نہیں ہے۔ حسین ساقی کوثر ہے، بیٹا جوان پانی مانگ رہا ہے، جوان یہ تو نہ دیا پانی نہیں ہے، تاکہ اکبر قریب آئے، اپنی زبان منہ میں دی، گھبرا کے پیچھے ہٹے گا، بابا آپ کی زبان مجھ سے زیادہ سنتی۔ تب کہا کہ میرے لال اب تجھے شہزادی ہے، زہرا سیراب کرے گی، تجھے دادی اماں سیراب کرے گی، دادا ہی سیراب کرے گی، سب ہوئے۔ لیکن حسین کی تشنگی، اکبر کی تشنگی کو سوچ کے اتنی آگے بڑھ گئی کہ کہنا بدیل زمان، زمان اس پیاس کو کہتے جس میں چہرے نظر نہیں آتے۔ راوی کہتا ہے اکبر کے قتل سے پہلے حسین سب کے سرہانے گئے، مگر جب اکبر شہید ہو گئے تو حسین کو دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ دوست تو جاتے تھے، این ولدی، بتاؤ میرا بچہ کہاں ہے؟ لشکریوں نے کہا ارے حسین کی آنکھیں بے نور ہو گئی کہ جوان تک پہنچے، بدنیوں کا چلتے چلتے آواز دے کے کہا ولدی اکبر تیرا بابا حسین آیا ہے۔ ہاتھوں کو کلیجے پہ تھام کے کہا بابا میری ماں کو خبر نہ ہو، وہ مجھے دیکھ نہ پائے گی، اگر آئے بیویوں نے وہ منظر دیکھا کہ اکبر خون محمد والے محمد کا قبول فرما، ہمارا خاتمہ خیر فرما، ہمیں کوئی غم نہیں، کوئی غم نہیں۔ ایک سورہ فاتحہ اعظم کے نام اور محمد ہمت علی خان، فاطمہ بیگم، احمد علی خان، غلام سرکار حسین خان، اکبر بیگم، شمیم بیگم، سجاد لاہور، ان سب کی اللہ ایک سورہ بسم اللہ دعا مانگو،
جائے نظر میری لوگوں یہ دعا مانگو زینب علی اکبر کے سینے کی دعا مانگو زینب یہ پیسے میری آنکھوں کی بصارت ہے زینب یہ پیسے میری آنکھوں کی بصارت ہے میرا لال بچ جائے تم یہ التجا مانگو زینب علی اکبر کے سینے کی دعا مانگو عباس کے مینے نے میری تو کمیں توڑی عباس کے مینے نے میری تو کمیں توڑی ہم شکل پیغمبر ہے لوگوں یہ دعا مانگو زینب علی اکبر کے سینے کی دعا مانگو گھٹنیوں کے بل چلتے پہنچے لاش اکبر پہ گھٹنیوں کے بل چلتے پہنچے لاش اکبر پہ خیمے تک پہنچ جائے مادر یہ دعا مانگو زینب علی اکبر کے سینے کی دعا مانگو رکھتے تھے اٹھاتے تھے میت علی اکبر کی رکھتے تھے اٹھاتے تھے میت علی اکبر کی